السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز تراویح کے تعلق سے۔ نماز تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں، تراویح کب اور کیسے شروع ہوئی، تراویح کی نماز فرض ہے، واجب ہے یا پھر سنت ہے، اور تراویح میں قرآن مجید کیسے پڑھنا چاہیے، اسی طرح نماز تراویح کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہیں تراویح۔ اگر آپ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز تراویح کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، اور ہم نماز تراویح کے اندر ہر 2 سلاموں کے بعد یعنی ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس نماز کو نماز تراویح یعنی آرام والی نماز کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کیسے اور کب شروع ہوئی۔ دیکھیے، نماز تراویح کی ابتدا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں ادا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نماز تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھا تو لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو گئے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ دوسرے دن اور زیادہ تعداد میں لوگ ہو گئے اور لوگوں کا ازدحام اور زیادہ ہو گیا۔ تیسرے یا چوتھے دن جب لوگ جمع ہوئے نماز تراویح کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے، اور آپ نے صبح کو لوگوں سے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ تم کس شوق کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہوئے، نماز تراویح کے لیے، تو میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر رمضان کے اندر یہ نماز فرض ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روز پڑھاتے رہتے اور لوگوں کا شوق بھی اسی طرح رہتا تو ہو سکتا تھا کہ اس نماز کو اللہ رب العزت لوگوں پر فرض کر دیتا۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے یا پھر چوتھے دن مسجد میں تشریف نہیں لائے اور آپ نے یہ نماز نہیں پڑھائی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ نماز فرض اور واجب نہیں بلکہ یہ نماز سنت ہے۔ پھر یہی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں رہی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نماز کو ادا تو کیا جاتا تھا، نماز تراویح کو، لیکن جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ متفرق طور پر لوگ ادا کرتے تھے، کچھ لوگ اکٹھا ہو کر بھی ادا کر لیتے تھے اور کچھ لوگ الگ الگ بھی ادا کر لیتے تھے، لیکن کوئی باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی ایسا ہی رہا، لیکن موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن قاری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا رمضان کے مہینے میں، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر الگ الگ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ گروپ میں ہیں تو کچھ لوگ الگ الگ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہوگا کہ میں ان سارے لوگوں کو ایک ہی امام کی اقتداء میں جمع کر دوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کی اقتداء میں سارے لوگوں کو جمع کر دیا اور سب کو یہ حکم دے دیا کہ سارے لوگ آج سے ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب دوسرے دن حضرت عمر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا یہ کتنا اچھا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس طور پر حضرت عمر کے دور سے پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ ہونے لگی اور یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا، اور حضرت عمر کے دور سے آج تک اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قرآن مجید کو صرف ایک مرتبہ پورا کر لینا یہ نماز تراویح کے اندر سنت ہے، اور جب پورا ہو گیا تو اب تراویح پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے، جیسا کہ صحابہ کا معمول رہا ہے، اس کے اعتبار سے نماز تراویح کے اندر 2 چیزیں سنت ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو مکمل کیا جائے، یہ ایک سنت ہو گئی۔ دوسری یہ کہ تراویح کو پورے مہینے پڑھا جائے، تو پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں رہا کہ آپ پر اب تراویح پڑھنا ہی ضروری نہیں رہا، بلکہ یہ جو سنت مؤکدہ ہے پورا مہینہ تراویح پڑھنا، یہ اب بھی آپ پر باقی ہے۔ آپ کو پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہیے، اور 10 یا 20 دن میں قرآن مجید ختم کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ پورا مہینہ اس کو تراویح کو جاری رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن نماز تراویح یہ سنت نماز ہے، اور سنت اور نفل نماز جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سنت اور نفل نمازیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کیونکہ یہ فرض نمازوں کی تکمیل کرتی ہیں۔
फ़र्ض نمازوں کی تکمیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرض نمازیں جو اپنی پڑھتے ہیں اس میں جو انجانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو بھول ہو جاتی ہے، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر ہم نفل نماز ادا کر لیں تو ان نفل کے صدقے میں اللہ فرض کے اندر جو کوتاہیاں انجانے میں ہو جاتی ہیں انہیں معاف کر دیتا ہے، تو فرض نمازیں ہماری مکمل ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صبح سے شام تک جو ہم پر فرض نمازیں عائد کی ہیں وہ 20 رکعت ہوتی ہیں، تراویح بھی 20 رکعت ہوتی ہیں، تو ہم 20 رکعت یہ تراویح اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو دن بھر میں ہم نے فرض نمازیں پڑھی ہیں، جو واجب نمازیں پڑھی ہیں، اس میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں رہ گئی ہوں، اللہ ان نمازوں کے صدقے میں ان کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے، تو ہماری فرض نمازیں محفوظ اور مکمل ہو جایا کرتی ہیں۔